اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر بندہ دن میں فرائض نمازوں کے لیے تکلف نہیں کر سکتا، وہ جی میری مجبوریاں ہیں، میری اور کام بہت ہیں، میرا دفتری کام بڑا ہے، میرے بچوں کو سکول سے لینا ہوتا ہے، میرا بابا بیمار ہے، میری ماں کی صحت ٹھیک نہیں، مجھے فرصت ہی نہیں ملتی، میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، تو یہ بات بتاتی ہے کہ تمہارے دل میں ایمان میں کمی ہے۔ میرے پاس بھی خطوط آتے ہیں، میں بڑا حیران ہوتا ہوں، وہ جی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے وہم آتے ہیں، مجھے یہ بیماری ہو گئی، میرا پتہ نہیں بلڈ پریشر لو ہو گیا، ہائی ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، تو مجھ سے ذکر بھی چھوٹ گیا ہے اور نمازیں بھی چھوٹ رہی۔ کمال ہے، یعنی آپ ایک بندے سے مدد چاہ رہے ہیں، ایک مخلوق، اپنے جیسی مخلوق کو خط لکھ رہے ہیں کہ اس میں میری مدد کرو، اور خالق کو چھوڑ دیا ہے، مخلوق تمہاری کیا مدد کرے گی؟ اگر آپ مجھے یہ خط لکھتے ہیں یا کوئی مجھے یہ خط لکھتا ہے تو یہ سمجھ کے لکھتا ہے کہ یہ دعا کرے گا، تو میں دعا کس سے کروں گا؟ جس کو آپ چھوڑ چکے۔ اس دعا میں کیا تاثیر ہوگی کہ آپ کہتے ہیں میری مصروفیات اتنی ہیں کہ میں رب کا فرض سجدہ بھی ادا نہیں کر سکتا، تو میں اگر دعا کروں گا تو اسی رب العالمین سے کروں گا، تو وہ فرمائے گا کہ تو نہیں جانتا، میں اس بندے کو جانتا ہوں۔ تو ہم امتحان لیتے رہتے ہیں دوسروں کا، ہمارا چیک ہوتا ہے دوسروں پر، دوسروں کو اللہ کے سپرد کریں اور دوسروں کے لیے اللہ سے دعا کریں، تمام مسلمانوں کے لیے کہ اللہ انہیں ہدایت پہ قائم رکھے۔ اپنے آپ کو چیک کریں، آپ کی مصروفیات اگر آپ سے فرائض نمازیں چھڑا رہی ہیں، تو اگر جہاد پر جانا پڑتا حضور کے ساتھ اور آپ اس زمانے میں ہوتے تو پھر جہاد پر جاتے۔ آپ کی مصروفیات تو آپ کو سجدہ کرنے کی فرصت نہیں دے رہی، جہاد پہ کون جاتا؟